اس کو کھولیں یعقوب 3 باب اور اس کی دوسری آیت میں خدا کا بندہ لکھتا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے ساتھ اکثر بات کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ تو یعقوب نصیحت کر رہا ہے اور کامل شخص کی خوبی ظاہر کر رہا ہے کہ کامل شخص کون ہے۔ کون ہے کامل شخص؟ کامل شخص وہ ہے جو باتوں پہ خطا نہ کرے، وہ اپنے سارے بدن کو لے کر کے قابو پہ کر سکتا ہے۔ ایک محاورہ اردو کا آپ نے سنا ہوگا کہ بولنے سے پہلے کیا کر لو؟ سوچو۔ تو اکثر اوقات ہم بولنے سے پہلے سوچتے نہیں، اور جب ہم بولتے ہیں تو بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ میں اس موقع پر غلط بات کر گیا، یا میرے منہ سے یہ بات اس موقع پر غلط نکل گئی۔ تو ہم بولنے سے پہلے سوچتے نہیں، ہم نازیبا گفتگو کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے بول بولتے ہیں، ہم شیخی مارتے ہیں۔ ایک بات خدا کا بندہ یعقوب کر رہا ہے کہ تم شیخی مارتے ہو، تم بڑی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہو، نازیبا گفتگو کرتے ہو، پھر بڑے بڑے دعوے ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے بول ہم بولتے ہیں جن کو ہم پورا نہیں کر پاتے بعد میں، اور پھر بعد میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم عیب گوئی کرتے ہیں، بد گوئی کرتے ہیں، غیبت گوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دلازاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بری باتیں کہتے ہیں، ناحق باتیں کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گالی تک بھی ہم نکال دیتے ہیں۔ افسیوں اس کا 14 باب اور اس کی 29 آیت لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے پر فضل ہو۔ لیکن ہم جان بوجھ کر اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں، ایسے الفاظ نکالتے ہیں جس سے سننے والا یا تو اپنے کان بند کر لے یا پھر محفل چھوڑ کر چلا جائے، یا ایسی بات اس کو کر دیتے ہیں جس سے اس کے پیروں تلے زمین جو ہے نکل جاتی ہے۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ یہ بہت بڑی بات خدا کا بندہ رسول یہاں پر کر رہا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے اور آج بھی کہ ہم انسانوں کو تو کیا، ہم خدا کے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، اور یہاں تک کہ ہم نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس زبان نے، اس منہ نے انسانوں کو تو کیا، نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، اور یہاں تک کہ خدا کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کتنی کتابیں پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے جب خدا موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کو نکال کے لا رہا تھا تو مریم اور ہارون موسیٰ کی بہن تھی، اور ہارون جو تھا اس کا بھائی تھا۔ انہوں نے موسیٰ کی جو خدا کا نبی تھا لکھا ہے کہ بد گوئیاں کرنی شروع کر دی۔ مریم نے کہا کہ کیا صرف موسیٰ ہی ہے جس سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے؟ کیا خدا نے ہم سے کلام نہیں کیا؟ لیکن خدا اس کی یہ بات بھی لگی۔ خدا نے کہا کہ تو نے کیوں موسیٰ کے خلاف ایسی بات کہی؟ کیونکہ موسیٰ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ شخص ہے جس سے میں روبرو کلام کرتا ہوں، ہم کلام ہوتا ہوں، اور خدا نے اس سزا دی، خدا نے اس کو توڑ میں مبتلا کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر
موسیٰ نے اس نے دعا کی تو قول اس کا جاتا رہا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو اس بات کو دیکھ کر خوف آتی، اس نے خدا کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. جب خدا ان کو بیابان میں لے کر آیا، ان کو پانی نہیں ملا تو انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا، خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ خدا کیوں ہمیں یہاں پر لے آیا؟ ہمیں تو مصر میں پانی ملتا تھا، کھانے کو اچھی اشیاء ملتی تھی، گوشت ملتا تھا، مچھلی ملتی تھی، ہمیں وہ ہانڈیاں مصر کی یاد آتی ہے، اور یہاں پر خدا نے کیا کیوں دے رہے؟ لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا، لوگوں نے خدا کے خلاف الزام لگانا شروع کر دیا، خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور خدا کو یہ بات لکھا ہے کہ بری لگی اور خدا نے ان کو سزا دی. خدا نے کہا کہ میں جو تمہیں غلامی کے گھر سے نکال کے لایا ہوں، یہ کہ تم میرے دعا ان کی ساری حفاظت کرتے اور اپنے لبوں کو خاموش رکھتے میرے حضور میں، لیکن تم نے میرے خلاف کی باتیں کرنا شروع کر دی، بڑبڑانا شروع کر دیا. تو خدا نے کہا کہ تم جو یہ لوگ ہیں یہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل نہ ہوں گے، اور 20 برس سے لے کر اوپر تک کے جتنے لوگ تھے وہ سب مارے گئے. ہلاک کیا خدا نے، وہ وہاں سے ان کو ہلاک کیا، اور ان کی لاشیں کہتے ہیں کہ وہاں پر بیابان میں پڑی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے ہاتھوں مجبور ہے، اپنے منہ کے ہاتھوں مجبور ہے، اور یہی بات خدا کا بندہ یعقوب کہہ رہا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہیں کرتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور اس کی مثال جو خوبصورت مثال ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے، ایوب کی کتاب میرے ساتھ نکالیں. ایوب صابر کی مثال آپ نے سنی ہوگی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایوب کی کتاب کو پڑھا ہے یا ایوب کی کہانی کو سنا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا. ایوب کہتے ہیں کہ اوس کی سرزمین میں ایک شخص تھا، اور لکھا ہے کہ وہ شخص کامل تھا، راست باز تھا، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. 4 اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور سرے فرشت جو اول اس کی خوبی رکھی گئی ہے وہ یہ ہے ایوب پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں کہ وہ شخص کیا تھا؟ کامل تھا. وہ شخص کیا تھا؟ بولے کامل تھا. اور کامل ہونا اس کی پہلی خوبی تھی. اسی خوبی کی بنا پر وہ آزمایا گیا، اسی خوبی کی بنا پر وہ چیک کیا گیا کہ آیا یہ شخص واقعی کامل ہے یا نہیں ہے. لکھا ہے کہ جب شیطان خدا کے پاس آتا ہے، یہ ساری کہانی آپ نے سنی ہوگی، تفصیل سے اس کو بتا نہیں سکتا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا. لکھا ہے کہ جب شیطان خدا کے پاس آیا تو خدا نے بڑے فخر سے جو ایوب پر وہ رکھتا تھا، اس نے کہا کیا تو نے زمین پر میرے شخص، میرے آدمی، میرے خادم ایوب کا حال دیکھا؟ کیونکہ زمین پر اس جیسا خدا نے کہا کہ کامل کوئی شخص نہیں. تو شیطان نے کہا کہ کیا یوں ہی ایوب خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کو برکت نہیں دی؟ کیا ساری چیزیں تیری طرف سے اس کو ملی ہے اور تو نے باڑ لگائی اس کے ہر چیز کے شگفت؟ ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی چیزوں کو چھو تو دیکھ، وہ تیرے منہ کے اوپر تیری کیا کرے گا؟ تکفیر کرے گا، اور اس کی ساری کاملیت ایک طرف رہ جائے گی. لیکن کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں پتہ نہ کرے. خدا نے کہا کہ جاؤ میں یہ چیلنج قبول کر لیتا ہوں، آج چیک کر لیتے ہیں کہ واقعی وہ شخص کامل ہے یا نہیں ہے. جب ابلیس جاتا ہے تو لکھا ہے کہ ایک قاصد آ کر اسے خبر دیتا ہے کہ دیکھ لوگ آئے اور تیرے معاشیوں کو اٹھا کر لے، میں اکیلا بچا تاکہ تجھے آ کر خبر دوں. ابھی وہ یہ خبر دے ہی رہا تھا ایوب کو کہ دوسرا ایک قاصد آ جاتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی
और तेरी भेड़ बकरियों को उसने जलाकर खत्म कर दिया, सिर्फ मैं ही बचा वहां पर तुझे खबर सुनूं। अभी वो उसको ये खबर सुना रहा होता है। एक तीसरा शख्स आकर उसे कहता है कि कसदी आए, तेरे ऊँटों को लेके नौकरों को तैयार किया ताकि आकर तुझे ये खबर दूं। और अभी ये उसे खबर मिल रही होती है। चौथा नौकर उसका आकर उसे कहता है कि देख, एक आंधी चली गई और तेरे बेटे और बेटियां जो थी एक छत के नीचे जमा थी और वो छत गिर गई और तेरे सातों बेटे और तीनों बेटियां जो है हलाक हो चुकी है, सिर्फ मैं बचा हूं, तुझे आकर खबर दूं। तो ये चार बड़ी खबरें उसको एकदम से दी गई ताकि इसकी काबिलियत जो है खराब हो जाए और अभी ये खुदा के हजूर उठकर उसकी तकबीर करे। लेकिन लिखा है कि अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने उठकर अपना पिराहन चाक किया और अपना सर उड़वाया और जमीन पर गिरकर उसने सजदा किया और कहा कि नंगा अपनी मां के पेट से निकला और नंगाई वापस जाओ। खुदा ने दिया, खुदा ने दिया, खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया। खुदा ने दिया, खुदा ने दिया, खुदा का नाम मुबारक हो। और लिखा है कि इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का कोई उसने इल्जाम। तो ये है कामिलियत। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता न करे। इसी तरह दूसरी बात उसे आजमाया गया। अबलीस ने, शैतान ने आकर फिर से उसे आजमाया और खुदा ने कहा कि देखा, तूने अय्यूब जमीन पर जैसा कोई काम नहीं है, तूने भड़काया कि मैं उसको हलाक करूं, लेकिन वो अपनी काबिलियत पर साबित कदम रहा। अबलीस ने कहा कि अगर तू हाथ बढ़ाकर उसके गोश्त को और उसकी हड्डी को छुएगा तो देख, वो तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा? तकफीर करेगा, तुझे बुरा भला कहेगा। खुदा ने कहा कि जा ये भी करके देख ले। अली कह के फिर शैतान ने जाकर अय्यूब को पैरों के तलवे से लेकर सर तक फोड़ों से भर दिया। दर्दनाक फोड़े उसको दिए, ऐसे फोड़े किसी को नहीं निकले होंगे तारीफ। और इस कदर उसकी तकलीफ थी कि उसने एक ठीकरा लिया और एक टीले पर एक जगह बैठकर उस ठीकरे से अपने आप को खुजाने लगा। तब उसकी बीवी जो उसके पास थी उसने कहा कि आपने क्या तो खुदा के हुजूर अपने रास्ते पर कायम रहेगा? तेरे लिए ये अच्छा है कि तू अपना मुंह खोल, खुदा की तकबीर कर, कुफर कर उसके खिलाफ, अपने मुंह से उस पर इल्जाम लगा, अपनी जुबान को बंद न रख और मर जा, तेरे लिए अच्छा है। लेकिन अय्यूब मेरे दिल में काबिल था, उसने दिखाया कि नहीं। उसने कहा कि तू नादान औरतों जैसी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाते रहे और दुख ना पाए? अगर आज खुदा ने हमें ये दुख दिया है तो इसमें भी हमने खुदा का क्या करना है? शुक्र अदा करना है। और लिखा है कि इन सारी बातों में अय्यूब ने अपने लबों से बर्दाश्त नहीं की, अपने मुंह को उसने बंद रखा, अपने मुंह पर उसने हाथ रखा, अपनी जुबान को उसने कंट्रोल रखा कि कहीं खुदा के खिलाफ में कोई बुरी बात ना कर दूं। आज मेरे दिलों, हम पर थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो हम खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि मैंने खुदा को क्या बिगाड़ा था जो खुदा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया? मैंने खुदा के साथ ऐसा क्या किया था जो खुदा ने मुझे ये दुख दे दिया? तो हम खुदा को फौरन निशाना बना लेते हैं, अपनी जुबान को रोकते नहीं, अपने होठों को रोकते नहीं, अपने लबों को खामोश नहीं रखते और फौरन खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, नाशुक्री उसकी करनी शुरू कर देते हैं। इतनी बड़ी मुसीबतों में पड़ने के बावजूद अय्यूब ने अपनी जुबान को कंट्रोल में रखा और अपनी काबिलियत को उसने जाहिर किया।
آج آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ اس وبا سے تنگ آ چکے ہیں اور خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع ہو گئے ہیں، کاروبار بند ہو چکے ہیں، زندگی روا دوا کی جو رک چکی ہے تو لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا کہ یہ وبا ختم ہوگی، یہ کس گناہوں کی سزا خدا ہمیں دے رہا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے صبر کو، ہمارے برداشت کو ڈاواڈول ڈول کر دیتی ہے اور آپ خدا کے خلاف اپنی بری باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ گرمی تھوڑی سی بڑھ گئی، ہیٹ اسٹروک کا خطرہ شروع ہو گیا تو لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا کہ خدا نے کیوں یہ گرمی کو بڑھا دیا، ہیٹ اسٹروک کیوں شروع ہو گیا، خدا کیوں نہیں بات نہیں کر رہا، خدا کیوں نہیں ٹھنڈی ہوائیں چلا رہا ہے، کیوں خدا ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ہم پریشان ہو کر تو خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی کامیت کو کھو دیتے ہیں۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم خدا کے خلاف کفر بکیں اور الزام تراشی کریں اور خدا کو برا بتائیں۔ ابلیس کی یہ چال ہے، لیکن ہم نے ان ساری باتوں کو سمجھنا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ میرے عزیزو، ہم بہت سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وعدے کرتے ہیں خدا کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، اگر خدا نے مجھے یہ کر دیا، یہ چیز مہیا کر دی تو میں خدا تیرے حضور یہ منت مانگتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، میں یہ پرومس کرتی ہوں کہ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ تو جب خدا ہمارا کام بنا دیتا ہے تو بعد میں ہم اسے بھول جاتے ہیں، بعد میں ہم اپنی مجبوریاں ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں خدا کو، کبھی میں نہیں کر سکتا، ابھی میں مجبور ہوں، یہ وہ۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ جب تو خدا کی یہ منت مانے تو اسے ادا کرنے میں دیر نہ کر، تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منہ بولے گا نہ بنے۔ آج میرے جو ہم نے اپنے منہ پر، اپنی زبان پر تالا لگانا ہے، اپنے منہ پر اور اپنی زبان پر تالا لگانا ہے اور خدا کے حضور کامل بننا ہے، کامل بن کے صبر اور شکر سے خدا کے حضور چلنا ہے، اور ایسی باتیں ہم نے کرنی ہیں جو ضرورت کے موافق اچھی ہو اور جس سے سننے والے پر اس کی ترقی کا باعث بنے اور فضل کا اس کے لیے باعث بنے۔ آج ہم اسی مان کے ساتھ اپنے سر جھکائیں، خدا سے دعا تاکہ ہم بھی اپنے منہ کی، اپنے لب کی نگہبانی کریں۔ قدوس مہربان زندہ جلال آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خدا، تیرے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں قرآن اپنا کلام بتایا، اس کلام کے وسیلہ سے قرآن سمجھ بڑی برکت ہے، سننے والے کانوں کے لیے، قبول کرنے والے دلوں کے ہم تیری خاص برکت ہے۔ مسیح کی جلالی غالب اور شافی نام کا بات کرنے کا دعائے کے ساتھ مل کر ہم گیت گائیں گے اور اسی گیت کے دوران اپنے ہدیے اور نذرانے کلام کے چلیں۔